620 ہجری میں ایک اور عجیب واقعہ پیش آیا جو اہل معرفت کو ہمیشہ والہانہ محبت کا سبق دیتا رہے گا۔ قیام دہلی کے آخری دور میں حضرت قطب الدین بختیار کاکی نے بابا فرید کو اپنے وضو کی خدمت پر مامور فرمایا تھا۔ ایک دن عجیب اتفاق ہوا کہ سردی کا موسم تھا اور رات کو آگ ختم ہو گئی تھی۔ نماز فجر میں پیر و مرشد کے وضو کے لیے پانی گرم کرنا تھا، اس لیے بابا فرید آگ کی تلاش میں خانقاہ سے نکل کر بستی کی طرف روانہ ہو گئے۔ یہ سوچ کر دروازے دروازے پھرتے رہے کہ کہیں کسی مکان میں کوئی جاگ رہا ہو تو آگ کا سوال کریں۔ خوش قسمتی سے بابا فرید کو ایک گھر میں کسی کے چلنے کی آہٹ محسوس ہوئی۔ آپ تیزی سے آگے بڑھے اور دروازے پر دستک دی۔ مکان کی مالکہ ایک جوان اور شریر عورت تھی۔ اس نے پردے سے جھانک کر دیکھا تو اپنے دروازے پر ایک خوبصورت نوجوان کو کھڑے دیکھا۔ تمہیں کسی سے ملنا ہے؟ عورت نے شوخ لہجے میں پوچھا۔ حضرت بابا فرید عورت کے لہجے کی شرارت کو محسوس کر کے لرز گئے، مگر مجبوراً آپ کو جواب دینا پڑا۔ مجھے کسی سے ملاقات نہیں کرنی ہے خاتون، میں تو ایک ضرورت مند شخص ہوں اور آپ کے دروازے پر آگ لینے کے لیے آیا ہوں۔ عورت آپ کے مزاج اور مسلک سے واقف نہیں تھی، اس لیے دل لگی کی باتیں کرنے لگی۔ حضرت بابا فرید نے اپنا سوال دہرایا اور درخواست کی کہ انہیں تھوڑی سی آگ دے دی جائے۔ عورت شرارت سے باز نہیں آئی اور کہنے لگی کہ آگ بلا معاوضہ نہیں دی جاتی۔ حضرت بابا فرید نے معاوضہ دریافت کیا تو بڑی بے باکی سے بولی، اپنی ایک آنکھ نکال کر دے دو اور آگ لے جاؤ۔ وقت گزرا جا رہا تھا اور بابا فرید کو یہ فکر پریشان کر رہی تھی کہ اگر آگ نہیں ملی تو حضرت شیخ وضو کس طرح کریں گے، اور اس شریر عورت کا یہ حال تھا کہ آگ کے بدلے میں آنکھ طلب کر رہی تھی۔ بالآخر آپ نے مجبور ہو کر اس فتنہ گر عورت سے کہا، میں آنکھ تو نہیں نکال سکتا مگر اسے پھوڑ سکتا ہوں، آپ آگ لے کر آئیں۔ بابا فرید نے اتنا کہا اور آنکھ کے حلقے میں اپنی انگلیاں پیوست کر دیں۔ عورت ابھی تک اپنی شرارت کو ایک دلچسپ کھیل سمجھ رہی تھی، مگر جب اس نے بابا فرید کی اضطراری حالت دیکھی تو خوفزدہ ہو کر کہنے لگی، تم آنکھ رہنے دو، میں آگ لے کر آتی ہوں۔ عورت اپنی شرارت اور ضد سے باز آ گئی، مگر بہت دیر ہو چکی تھی۔ اسے پتہ بھی نہ چل سکا کہ اس کشمکش میں بابا فرید کی آنکھ بری طرح زخمی ہو گئی ہے۔ پھر جب وہ آگ لے کر آئی تو بابا فرید نے اس کا شکریہ ادا کیا اور تیز رفتاری کے ساتھ خانقاہ کی جانب روانہ ہو گئے۔ حضرت قطب الدین بختیار کاکی نے بابا فرید کی طرف دیکھا تو آپ کی ایک آنکھ پر رومال بندھا ہوا تھا۔ بابا، تمہاری آنکھ کو کیا ہوا؟ حضرت قطب نے وضو کرتے ہوئے اپنے مرید خاص سے دریافت کیا۔ کچھ نہیں شیخ محترم، آنکھ آئی ہے، حضرت بابا فرید نے صورتحال کو چھپاتے ہوئے عرض کیا۔ حضرت قطب الدین بختیار کاکی مسکرائے اور پھر فرمایا، بابا اگر آنکھ آئی ہے تو کھول دو، سوائی ہے۔ پیر و مرشد کا حکم سن کر حضرت بابا فرید نے زخمی آنکھ سے رومال ہٹا دیا۔ اس وقت آپ کو شدید حیرت ہوئی کہ آنکھ میں ذرا سی تمام بھی تکلیف باقی نہیں تھی۔ حضرت قطب کی اس کرامت کا آج بھی مشاہدہ کیا جا سکتا ہے۔ بابا فرید کی نسل کے جتنے لوگ بھی پاک پتن میں موجود ہیں، ان کی دائیں آنکھ تھوڑی چھوٹی اور بائیں قدرے بڑی ہوتی ہے۔ یہ فرق کسی دوسری خاندان کے لوگوں میں نہیں پایا جا سکتا۔ یہ کرم سے اتفاقی نہیں، بلکہ اس کے پیچھے جس قدر بھی فریدی نظر آتے ہیں، ان کی آنکھوں میں یہ علامت یقینی طور پر